اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل محمد حکمت پروردگار کے عنوان سے ہم نے اس عشرہ مجالس کو شروع کیا. سلسلے کی دوسری مجلس ہے. عزیزان محترم، کیونکہ ابھی تعارف بھی کروایا کہ ایک یہاں یتیم خانہ بھی ہے. انسانوں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کی ماں نہ ہو. ماں کی کفالت، ماں ہی بچے کا دفاع کرتی ہے. جانوروں میں، انسانوں میں باپ کا ذمہ ہوتا ہے. اور سرور کائنات نے بے انتہا تاکید کی یتیم پروری کی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے. الظاہر صحیح بخاری میں بھی ہے. جی ہاں، اس وقت میرا حافظہ کام کر رہا ہے. اور شیعہ معتبر کتابوں میں موجود ہے. دونوں شیعہ سنی مدارک میں، مسانید میں یہ حدیث موجود ہے کہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ کہ سرور کائنات فرماتے ہیں انگلی کا اشارہ کر کے ایسے 2 انگلیاں اٹھائیں آپ نے، شہادت کی اور سبابہ اور یہ وسطیٰ دونوں انگلیاں دکھائیں، اور صحابہ کے مجمع میں ایسے ارشاد فرمایا جیسے آپ وکٹری کا نشان بناتے ہیں، وی کا نشان بناتے ہیں. تو سرور کائنات نے ایسے ہی یہ 2 نشان بنانے کے بعد فرمایا کافل الیتیم، کافر نہیں، کافل، کفالت کرنے والا. کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ. توجہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. میں اس کو ایک مقام پہ پیش کر چکا ہوں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. سارا مجمع اگر توجہ کرے گا. سرور کائنات فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک عام یتیم کو پالنے والا رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور اگر کسی ابو طالب نے
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، بہت سے مسلمان کہتے ہیں جناب ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے. پیغمبر فرما رہے ہیں ایک عام یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور جن ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، او مسلمانوں ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ تو عزیزان گرامی، آپ سلامت ہیں جس محبت سے سن رہے ہیں. میرا عنوان سب کے ذہنوں میں ہے کیونکہ بات ہوئی تھی اور میرے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں نے ضمناً پیش کر دیا. تو عزیزان گرامی، میں نے جہاں بات پہنچائی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان، امیوں کے درمیان، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا. اب میں نے ترجمہ کیا مکے والوں میں سے، هو الذی بعث فی الامیین. عام طور سے مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا دیا، جاہلوں میں ایک جاہل کو رسول بنا دیا. عزیزان گرامی، اب میں معاذ اللہ، یہ میرا کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، اور میرا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد نے بتایا ہے، اور میں نے کل وعدہ کیا تھا، اس لیے میں بات کو مکمل کروں گا. اور کسی کی یہاں کوئی دل آزاری مقصود نہیں، بلکہ ہم سرور کائنات کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دین کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سارے مکتب کا دفاع کریں گے. ایک جملہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ شیعہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہو. مصیبت یہ ہے کہ وہ مولا علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. پہنچ گئے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں. محبت ممنون. میں سوچ رہا تھا جملہ مکمل کروں گا. بھائی حق ادا کر رہے ہیں، رات کے 11 بجے آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. تو مصیبت یہ ہے کہ وہ مولا علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سننے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ حضرت علی کو کتنا زیادہ مانتے ہیں، اتنا تو ہم رسول خدا کو بھی نہیں مانتے. اس کے بعد پھر سرور کائنات کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ان سے درخواست یہ ہے جن نگاہوں سے علی کو دیکھو انہی نگاہوں سے. اب پہنچ گئے، اب پہنچ گئے. محبت ممنون. تو عزیزان گرامی، میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ مولا کائنات کو ہماری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو سرور کائنات کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو عزیزان گرامی، سرور کائنات کون ہے؟ رفتار. مجھے کل صرف کہا گیا ہم نے بہت شوق سے دنیا بھر میں مجلس سنی، بس ایک ہی شکوہ آیا ہے، آپ کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے. خدا را اب میں 25 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے، رفتار کم نہیں ہوگی. یہ میرا 25واں سال ہے، 25واں عشرہ ہے محرم الحرام کا. تو مجھے 25 سال ہو گئے. اب آپ ہی اپنی رفتار تیز کر لیں، میری رفتار کم ہونے والی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، سب مجھے پوری دنیا سے بے انتہا محبتوں کے آپ کے پیغام آئے. پورے کراچی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امام بارگاہ کو دوبارہ آباد کے پروردگارہ، یہ ہم کچھ نہیں ہیں، جناب سیدہ جس پہ کرم کر دیں، بی بی جسے چاہیں جو مرضی نوازیں. تو میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، میرا موضوع آج میں مکمل کروں گا کیونکہ وقت گزر جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں سے. ترجمہ کر رہا ہوں، اب میں دلیل بھی دوں گا. امیون، امی کی جمع ہے امیون، امی کی جمع. امی 7 معانی لکھے ہیں لغت والوں نے لفظ امی کے. امی ماں سے منسوب، ماں کو بھی کہتے ہیں امی، میری ماں. امی ماں سے منسوب، امی ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں. مکے کا نام ہے ام القری، ساری زمینوں کی ماں. اور یہ مکے والے کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے. قرآن سے ایک سورہ آل عمران، سورہ آل عمران
سورہ آل عمران ہے, سورہ عمران نہیں ہے. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے وہ نہیں پہنچے. سورہ عمران نہیں ہے. تمام مسلمانوں نے تیسرے سورے کا نام رکھا ہے سورہ آل عمران. آل عمران, 3 عمران مشہور ہیں. میں بیٹے یا بیٹی کا نام بچاؤں گا, آپ پہنچ جائیں گے. موسیٰ ابن عمران, جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران. مریم بنت عمران. اور تیسرے عمران ہیں حضرت ابو طالب. توجہ, یہ تو آپ اپنی محبت میں فوراً داد دے گئے, دلیل سن کے داد دیجیے گا, اس کے بعد کوئی خاموش نہ بیٹھے. تو 3 عمران ہیں. سارے مجمع کی توجہ. جناب موسیٰ کے ماننے والے, ان کی جو اولاد ہیں وہ آج یہودی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ, اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا آدم کو, آل آدم کو نہیں. اللہ نے چنا نوح کو, آل کو نہیں. پھر اللہ نے کہا لیکن ابراہیم کو آل سمیت چنا, اور پھر چنا عمران کو ساری کائنات پہ. وَآلَ عمران علی العالمین, عمران کی آل کو عالمین پہ فوقیت دی. تو کون سے عمران کی آل کو اللہ نے سب پہ فوقیت دی, سب پہ ترجیح دی. جناب موسیٰ کے والد عمران آل ہے یہودی. جناب مریم کے والد عمران صرف ایک بیٹی, جن کا ایک ہی بیٹا جو آسمان پہ ہے, شادی نہیں کی, آل نہیں ہے. تیسرے عمران ابو طالب, جن کی آل میں علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, سجاد ہے, 12 امام ہیں. زیادہ مجمع ہوتا ہے تو یہی مسئلہ ہے, ادھر والا نعرہ وہاں نہیں پہنچ رہا, وہاں والا یارہ نہیں آ رہا. مل کے ایک مرتبہ کوئی آدمی نعرہ لگائے گا اور سب مل کے جب نعرے حیدری, آپ کی محبتوں کے لیے مضمون میں وہاں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, میرا ساتھ مجمع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. میرا وعدہ ہے کہ کچھ جدید مطالب لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. شاید کسی اور سے اگر آپ نے سنے ہو تو مجھے نہیں معلوم, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں, میں نے کہا امیین کا میں نے ترجمہ کیا ہے, یا امیون کا مکے والے. مکے کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القری, ساری زمینوں کی ماں. آئیں ذرا سورہ آل عمران کی آیت پیش کر دوں, آیت نمبر 96, سورہ آل عمران. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دوبارہ وہی عالمین کے لیے اللہ فرما رہا ہے. سب سے پہلا گھر, عربی میں اللہ نے کہا بیت. خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, درخواست سے میری توجہ کر لیجئے گا. بڑی کوشش اور محنت ہے مجھ حقیر جیسے ادنا سے غلام کی آل محمد کے. میرا آپ سے وعدہ ہے اگر یہ مطلب میرا پہنچ گیا تو مجمع محسوس کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوا. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. تب اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران, بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. ان اول بیت, اللہ کہہ رہا بے شک. جب اللہ کہے نا شک نہیں ہے, اس نے دنیا بنائی ہے وہ بتا رہا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. شیعہ سنی سارے ترجمے دوبارہ آج دیکھ کے آیا ہوں, سارے تو نہیں, 186 ترجمے نہیں دیکھے, لیکن شیعہ سنی ترجمے دیکھے ہیں. سب نے ترجمہ کیا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے جو مکے میں ہے. مبارکن وہدی للعالمین, برکت والا بھی ہے
اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے گھر، ہے بیت. بیت اسے کہا جاتا ہے جہاں رات گزاری جائے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. باتا یبیتو سے بیت ہے، بڑی ذمہ داری سے ڈکشنری سے یہ مطلب نکلتا ہے. باتا یبیتو، اصبحا جہاں صبح گزاری جائے، امسا جہاں شام گزاری جائے، باتا یبیتو جہاں رات گزاری جائے. جہاں چلیں آپ کی زبان میں کہہ دوں، عربی میں کہتے ہیں بیتوتا کرنا. حج میں جائیں مینا میں بیتوتا کرو، رات میں مینا میں سو جاؤ، اسے کہتے ہیں بیتوتا کرنا. حاجیوں سے پوچھ لیں، جو حج سے آیا وہ کہتا ہے مینا میں بیتوتا کر کے آیا ہوں، رات گزار کے آیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا، بیت، دار نہیں، دار جہاں جس کی دیوار ہو، بیت جہاں رات گزاری جائے. میرا وعدہ اگر افراد پہنچ گئے، کوئی اپنے آپ میں نہیں ہوگا، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. جہاں رات گزاری جائے وہ کہلاتا ہے بیت، جہاں بیتوتا کیا جائے. کوئی مسلمان دکھا دو جو خانہ کعبہ کو ہو کہے یہ بیت اللہ نہیں ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ ابھی نہیں. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا خدا کا واسطہ. بھائی کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہے لامحدود. بیت کی ہیں دیواریں، وہ ہے محدود. تو کوئی ایسا ہو جو اس بیت کو بیت بنائے، جس نے وہاں بیتوتا کیا ہو، جس نے وہاں رات گزاری ہو، خدا رسول کی قسم، محمد مصطفیٰ کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، خانہ کعبہ میں بت تو رکھے تھے، کوئی انسان وہاں رات نہیں رہا. بس ایک ہی بی بی تھی جو 13 رجب کو گئی، رات گزاری، جو بچہ لائی نام تھا علی، اسے کہتے ہیں ولی اللہ. حیدر ہے جیو جیو. سبحان اللہ. یا قبلہ قبلہ. دیوار کے شک ہونے پا آگے ہی بڑھے گی، پیچھے بہت کیسے جو کرار کی ماں ہو. مولود حرم اس لیے حیدر کو بنایا، ویسا ہی مکی چاہیے جیسا کہ مکہ ہو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وال محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. کسی نے بیتوتا کیا ہے، توجہ عزیزان گرامی، سارے مجمع کی توجہ. جو ابھی بھی نہیں پہنچے، آپ نے نعرے لگا دیے، میرا دل بڑا ہو گیا، میں خوش ہو گیا ہوں. لیکن جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، جہاں رات گزاری جائے وہ ہوتا ہے بیت. اللہ کہہ رہا ہے یہ برکت والا گھر ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. کوئی ایسا آئے جو عالمین کو ہدایت دے. توجہ عزیزان گرامی، جسے اللہ بنائے، میں نے بھی پیش کیا، وہ ہے ولی اللہ. اللہ ہے رب العالمین، عالمین کے لیے خدا، پروردگار، پالنے والا. رسول خدا ہے رحمت للعالمین، ساری کی ساری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت. تو ایسا آنا چاہیے کعبے سے جو عالمین کو ہدایت دے. عالمین کو ہدایت وہ ہوگا جب وہ آئے تو اللہ کہے چہرہ ہے وجہ اللہ، ہاتھ ہے ید اللہ، آنکھ ہے عین اللہ، زبان ہے لسان اللہ. جسے دیکھو تو سوچو اگر یہ ایسا ہے تو اس کا اللہ کیسا. توجہ فرما، توجہ.
میں محبت کا ممنون ہوں آپ کی. عزیزان گرامی, سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا زمین پہ وہ ہے بیت اللہ, وہ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں اسے ام القری. مکے کو کہتے ہیں ام القری, یہ ہے تمام زمینوں کی ماں. توجہ, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اسی لیے درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے درخت کی یہ ہے درخت کی ماں یا درخت کی جڑ. عزیزان گرامی, گھر کی بنیاد کو بھی کہتے ہیں. اور اگر کسی بیوی کو رسول خدا کہہ دیں ہیا ام ابیہا, کہ یہ اپنے بابا کی ماں ہے, یعنی یہ اصل ہے, یہ جڑ ہے. جو اس سے پھرا وہ مجھ سے پھرا, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اب سمجھ میں آیا, اللہ سے کوئی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. اگر رضی اللہ بننا ہے تو فاطمہ کو راضی کر لو. بس بھائی, مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. ارے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ, جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. ہماری شرط یہی ہے بطول راضی ہو. برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, اب مکے کی سرزمین کو کہا جاتا ہے ام القری. یہ تمام کی تمام سرزمینوں کی ماں. یہاں سے زمین شروع ہوئی, اس لیے مکے والے کہلاتے ہیں امیون یا امیین. تو عزیزان گرامی, اب مکے والے سارے کے سارے ان پڑھ نہیں تھے, سب کے سب ان پڑھ. تھوڑا سا میرے ساتھ دیتے رہیے گا. عزیزان گرامی, سب کے سب ان پڑھ نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو کافی نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن کافی ہے, کیونکہ حبیب خدا فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت, اپنے اہل بیت. کہہ کس سے رہے تھے؟ سامنے کون تھے؟ صحابہ. حبیب خدا کے سامنے تھے صحابہ, اور آپ نے فرمایا تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں 2 گراں قدر چیزیں, اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اپنی عطرت, اپنے اہل بیت. تو پتہ چل گیا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں, جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. تو مکے والوں کہتے ہیں امیین. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا, مولا یہ امی کے معنی کیا ہے؟ تو میں نے بھی عرض کیا ہم قرآن کو کافی نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے قرآن کافی ہے, ہم کہتے ہیں قرآن کی تعظیم واجب ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے, لیکن معجزے کو وہی سمجھتا ہے جو وارث معجزہ ہو. صاحب معجزہ رسول خدا, وارث معجزہ اہل بیت. ساری امت نہیں, ہم لوگ ساری امت نہیں ہے, اہل بیت وارث قرآن ہے. تو عزیزان گرامی, اب امام سے پوچھا, کتاب کا نام علل الشرائع شیخ صدوق, حیات القلوب میں جلد نمبر 2 میں موجود ہے, اور بے انتہا کتابوں میں بڑے بڑے جید علماء نے اس روایت کو نقل کیا. سوال کیا نبی امام علیہ السلام سے, مولا یہ فرمائیے کہ امی کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کیا, آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں امی کے معنی کیا ہے؟ مولا نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ مولا جانتے ہیں میری حدیث نسلوں میں منتقل ہو جائے گی, لیکن یہ جو میرے زمانے میں لوگ امی کے معنی کو بدل رہے ہیں وہ منتقل نہیں ہوگے. تو میں بتا دوں کہ ہمیں پتا ہے کون کون سے فتنے جنم لے رہے ہیں, اور ان فتنوں کے جواب میں ہم نے کیا جواب دیا ہے. تو امام نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں امی کے معنی کیا ہے؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں ان پڑھ, یعنی جو بطن مادر سے جیسا آیا ہو ویسا ہی رہا ہو, لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو, اسے لکھنا پڑھنا نہ, لکھنا
اور پڑھنا نہ آتا ہو, دوبارہ سن لیجئے گا, لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو اسے کہتے ہیں امی. امام نے کہا معاذ اللہ, استغفر اللہ, وہ اللہ جو کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں سے ایک رسول بنایا ہے جو ان پہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور انہیں تعلیم دینے آیا ہے. کا جو خود ہی ان پڑھ ہو وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. عزیزان گرامی, امام سمجھا سکتے ہیں کہ لفظ کے معنی کیا ہے. آپ نے فرمایا جو خود امی ہو, خود معذاللہ ان پڑھ ہو, وہ لوگوں کو کیا سکھائے گا, لوگوں کو کیا پڑھائے گا؟ تو عزیزان گرامی, تمام کے تمام دنیا کے اندر پڑھانے والا ایسا ہوتا ہے, سکھانے والا ایسا ہوتا ہے, تعلیم دینے والا ایسا ہوتا ہے جو دوسروں سے بہتر ہو. کبھی آپ کسی ایسے کے پاس پڑھنے جائیں گے جو آپ سے بھی علم میں کم ہو, لکھنے پڑھنے میں کم ہو, جسے خود اردو نہ آتی ہو, آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے کہ یہ اردو سکھا دے. جسے عربی نہ آتی ہو کہیں گے بیٹا ان سے عربی پڑھ لینا. جسے فارسی نہ آتی ہو, انگریزی نہ آتی ہو, ریاضی نہ آتا ہو, کبھی بھیجیں گے اسے ریاضی نہیں آتا, جاؤ جا کے پڑھ لو. جو کائنات کو پڑھانے آیا ہو, افضل ترین کتاب, کائنات کی ساری کتابوں کا علم, ساری زبانوں کا علم اگر اسے نہ ہو. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں سرور کائنات کو صرف عربی لکھنی پڑھنی نہیں آتی تھی, دنیا کی ہر زبان سمجھتے بھی تھے, بولتے بھی تھے. آپ تو پریشان ہو گئے ہیں, میں تو علی کے شیعوں سے مخاطب ہوں, اب بول رہے ہیں. عزیزان گرامی, رسول خدا صرف انسانوں کی نہیں, جانوروں پرندوں کی بھی زبانیں سمجھتے تھے. یہ ہمارا عقیدہ. اللہ توجہ فرما, تھوڑا سا اگر آپ زحمت کر کے ادھر ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو نظر آنے لگے گا. عزیزان گرامی, سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. یہ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی پڑھانے والا آئے گا تو کیسا ہوگا, اسے کہتے ہیں یہ ہے معلم, انگریزی میں کہتے ہیں ٹیچر, پڑھانے والا, مدرس, معلم, عربی میں کہتے ہیں معلم, پڑھانے والا, سکھانے والا. رسول خدا کیا پڑھانے آئے ہیں؟ قرآن, کائنات کے تمام علوم. توجہ, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ. عزیزان گرامی, مولا کائنات کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے جتنے علوم ہیں اگر نچوڑ دیکھنا ہے, خلاصہ دیکھنا ہے, سمری دیکھنی ہے تو قرآن دیکھ لو. جو کچھ دنیا میں ہے قرآن میں, جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں, جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں, جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں. پھر مولا سر اٹھا کے کہتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ, وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. دنیا سے رسول کو نہ سمجھنا, علی سے سمجھو. جس کا نائب ایسا ہو سوچو نبی کیسے ہے. میں نے کہا تھا نا, میں نے عرض کی تھی کہ قبلہ یہ جہاں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آل محمد سے رسول خدا کو سمجھیں, آل محمد سے قرآن کو سمجھیں. رضوان گرامی, سرور کائنات تمام دنیا کے علوم کو جانتے تھے, تمام کے تمام جو دنیا کو سکھانے آئے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. جہاں پہ امام ایسے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا ان پڑھ ہوں. ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سرور کائنات ایک مقام سے گزر رہے ہیں, راوی کون ہے؟ مولا کائنات.
راوی ہیں حضرت امیر المومنین. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں جانتا ہوں رات کا پہر ہے, حبس ہے, دن میں بارش ہوئی ہے, آپ اس تپش میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آل محمد کی ولا میں, ان کی محبت میں بیٹھے ہیں. میں جانتا ہوں لوگ فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی, ہم نے رسول خدا کو سمجھنا ہے اہل بیت سے. میں نے کہا مولا کائنات خود راوی ہیں, یہ خاص طور سے آپ کی نظر کر رہا ہوں, آج کی مجلس شاید اسی پہ تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی, مولا کائنات کہتے ہیں سرور کائنات گزر رہے ایک مقام پہ, ایک ہرنی, اسی مقام پہ ایک مرتبہ ایک آدمی, ایک شکاری, اس کے گلے میں رسی باندھ کے ایک کافر, ایک یہودی گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. ہرنی رک جاتی ہے اور مولا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کافر جو تھا وہ دوڑتا ہوا گیا, دھکیلنا شروع کیا, رسی کو اس نے ڈھیل دی کہ میں کس طرح سے ہرنی ہل نہیں رہی. کہ ایک مرتبہ اس کافر نے دیکھا کہ اس ہرنی نے رسول خدا کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں سلام کیا. جیسے ہی اس ہرنی نے کہا کوئی بات نہیں, دروازہ ہے, کچھ نہیں, ایک مرتبہ ہرنی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ کافر پریشان ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھنے لگا. رسول خدا نے کہا رک جاؤ, ابھی بات مت کرنا, مجھے ذرا اس ہرنی کی بات سننے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں مجھے ہرنی کی بات سننے دو. آپ قریب ہوئے, ہرنی نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ نے سنا, اور ایک مرتبہ کہا او شکاری, میں اس ہرنی کی ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, میں محمد اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہوں, یہ ہرنی واپس آئے گی. اس نے ابھی ابھی مجھ سے درخواست کی ہے یا رسول اللہ, اس شکاری سے کہیں میرے 2 بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے, میں آخری مرتبہ بچوں کو دودھ پلا دوں, میں واپس آ جاؤں گی. حبیب خدا نے کہا میں ضمانت دے رہا ہوں یہ واپس آئے گی. اس کافر نے کہا مجھے یقین ہے واپس آئے گی, لیکن کیوں؟ اسے اس کے خدا نے زبان کیوں دی؟ یہ آپ کو عربی میں سلام کر رہی ہے, یہ ضمانت مانگ رہی ہے آپ سے, اور آپ ضمانت دے رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے جب آپ ضمانت دے رہے ہیں واپس آئے گی. میں نہیں جانتا آپ کون ہیں, آپ کا چہرہ اور اس جانور کا آپ کو عربی میں سلام کرنا بتا رہا, یہ واپس آئے گی. کیوں, آپ کون ہیں؟ کہا تو نے سنا ہے کوئی اللہ ہے؟ کہا ہاں, جناب موسیٰ بتا کے گئے تھے. کہا اس خدا کا میں رسول ہوں, میں ضمانت دے رہا ہوں. ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں. یہودی اور عیسائی بھی محمد کے علم و حکمت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے, تو کم از کم مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. عزیزان گرامی, میں اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو ایک روک کے جملہ آپ پیش کریں, ہے ٹائم؟ محمد 5 سے 10 منٹ تفصیل سے مسائل پڑھوں گا, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, سرور کائنات اسلام سے پہلے آپ نے 7 سال بکریاں بھی چرائیں اور آپ تجارت کرتے تھے خود. صرف جناب خدیجہ کا مال تجارت نہیں لے کے گئے, خود بھی تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی بہت بڑے تاجر تھے. سرور کائنات نے مدینے میں جب حکومت تشکیل دی تو کہا تمام مسلمان جو تجارت کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, انہیں میری طرف سے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط, لکھنا پڑھنا ضرور سیکھیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. دوسری شرط, حرام و حلال ضرور سیکھیں. تیسری شرط, واجب اپنی ذمہ داریاں واجبات ضرور سیکھیں. اگر خمس و زکوٰۃ واجب ہو تو دیں, کون سی تجارت حلال کون سی حرام, کہاں سود کہاں نہیں, سیکھیں. اور لکھنا پڑھنا ضرور سیکھیں. سارے مسلمان کہنے لگے اب ہم بڑھاپے میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھیں, حلال و حرام بھی سیکھیں, واجب بھی سیکھیں, یہ سارے احکام سیکھیں, شریعت سیکھیں. پیغمبر نے کہا جو بھی مجھے مانتا ہے وہ سیکھے گا. بوڑھے بوڑھے مسلمان لکھنا پڑھنا سیکھنے لگے. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں, بوڑھے بوڑھے افراد لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں. لیکن کسی صحابی نے پلٹ کے نہیں کہا
آپ نے ہم پہ لکھنا پڑھنا واجب قرار دے دیا. آپ خود کیوں نہیں لکھنا پڑھنا سیکھتے؟ اس کا مطلب ہے انہیں پتا تھا یہ سکھانے آئے ہیں. انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری باتیں واضح ہو رہی ہیں جانے کے راہ میں؟ ایک آیت سن لیجئے، سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 156. میں نے کہا تھا بس یہ آخری جو پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم والذین یتبعون، کون سی؟ نور الذی انزل معہ. کون؟ آیت تھوڑی طویل ہے، ترجمہ کر کے ختم کر دوں گا. اگر بات پہنچ گئی آج کی مجلس میری ہو گئی. قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے. مجھے بہت سے کل میرے بھائیوں نے آ کے کہا میں شیعہ نہیں ہوں لیکن مسلسل کتنے برسوں سے آپ کی مجلس سننے آ رہا ہوں، میں بہت غور سے ایک ایک بات آپ کا حوالہ لکھتا ہوں، جا کے دوبارہ کراس ریفرنس کرتا ہوں. آپ نے جتنی آیات کا حوالہ دیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں، احادیث کا بھی. اور میرے تمام بھائی ہزاروں کی تعداد میں جو میں نے مسلمان کیے یا اہل بیت کے ماننے والے شیعہ بنائے ہیں، یہ اہل بیت جس سے چاہیں کام لے لیں. حوالہ قرآن سے دے رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں بچوں کے لیے خاص طور سے. سب غور سے سن لیجیے. آیت ہے قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 156. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یعنی کہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ انہوں نے توریت میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے. اللہ تعریفیں بتا رہا ہے اپنے رسول کی. کون ہے رسول؟ کون؟ نبی. کون؟ امی. توریت میں اس کا نام لکھا ہے، زبور میں، انجیل میں نام لکھا ہے. امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر، پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کی مشکلات ہیں انہیں دور کرتا ہے، جو گلے میں زنجیریں تھی انہیں اتارتا ہے. یہ جو غلامی کی زنجیریں تھی میرا رسول اتارتا ہے. یہ تعریفیں ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے کچھ لوگ میرے بھائی پہنچ گئے. اللہ کہتا ہے جسے میں نے بھیجا ہے وہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. اس کا نام توریت میں بھی، انجیل میں بھی. وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. امی کے معنی اگر ان پڑھ ہو تو اللہ کہے گا رسول ہے، نبی ہے، توریت میں نام ہے، زبور میں نام، انجیل میں نام، پاک چیزوں کو حلال، سب کچھ ہے لیکن ان پڑھ ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی، اگر اللہ امی کے معنی ان پڑھ کرے تو یہ تعریف نہیں ہے، یہ تمسخر ہے. اللہ جس سے محبوب کہے اس کا تمسخر نہیں کرتا. جب اللہ کہے یہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، یعنی جتنے مکے والے ہیں وہ ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف. توجہ فرمائے جانے کے راہ میں. میں جانتا ہوں کہ خوش ترین بحث کو میں نے کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ نے جس محبت سے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ قبول فرما لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے کمالات کو 10 کمالات اس آیت میں اللہ نے بیان کیے. ان میں سے ایک کمال بیان کیا امی ہے. ان پڑھ ہونا کمال نہیں ہے، نقص ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، رسول خدا میں نقص نہیں ہے. اس کی وضاحت کر دوں یا مسائب پہ آ جاؤں؟ بیان کروں اسے. ایک وعدہ ہے میرا آپ سے کہ اگر یہ بات دل کو لگے تو گھر جا کے بھی اس پہ سوچئے گا. رسول خدا کی حدیث کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا سب سے پہلے؟ اولو ما خلق اللہ
نوری. سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور ہے. فلسفے کی روح سے رسول خدا ہے صادر الاول. فلسفے میں رسول خدا صادر اول، یعنی جو سب سے پہلے اللہ سے آیا، اللہ نے خلق کیا، وہ رسول خدا صادر اول. علم عرفان میں تصوف کے جو ماننے والے ہیں ان کی نظر میں فیض مقدس. علم کلام میں نور اول. تمام علوم میں الگ الگ نام ہیں اور سب کا نتیجہ ایک، محمد. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کا نور خلق کیا. اگر پہلی مخلوق میں کمی ہو تو وہ اس کی نہیں ہوتی، خالق کی ہوتی ہے کہ اس نے پہلی چیز بنائی وہ بھی ناقص. پہلی مخلوق میں نقص نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا نہیں ہوگا، وہ خالق کا ہوگا. اس لیے رسول خدا میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. پہلی مخلوق رسول، کچھ لوگ پہنچ گئے. پہلی مخلوق رسول خدا جن میں نقص نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے انہیں بنایا. پہنچ گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اللہ نے مجھے خلق کیا، مجھ محمد کے نور کو خلق کیا تو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ نام علی رکھا. ہم اللہ کے رسول کے اندر نقص نہیں مانتے، اللہ کے ولی میں نقص نہیں مانتے. جو ناقص ہو اسے امام نہیں. سلامت. توجہ فرما رہے ہیں جانے. بس بھائی بس، اب اور گنجائش نہیں ہے. حضرات گرامی، قبلہ کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے، صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے جانے کی راہ میں. یہ کبھی بھی اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ نقائص سے پاک ہے. جب بھی کہتے ہیں نا سبحان اللہ یعنی نقائص سے پاک. توجہ، سبحان اللہ کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، کسی سے جا کے پوچھ لیجئے. جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے. سبحان اللہ یعنی منزہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. کس سے؟ نقائص سے. اللہ نقائص سے پاک. جو نقص سے پاک ہو وہ اللہ. جو انبیاء کا وہ سردار بنائے گا وہ نقائص سے پاک ہوگا. جو ولیوں کا سردار بنائے گا وہ نقائص سے پاک ہوگا. ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیجئے گا. کسی کو برا لگے تو پہلے معافی مانگ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا. جانتا ہوں چاروں طرف آوازیں جا رہی ہیں. ابھی یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ آتی ہے. اس میں سارے کے سارے مسلمان قربانی دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ناقص جانور کو قربان بھی نہیں کر سکتے. جہاں قربانی ناقص کی نہ ہو وہاں امام ناقص کیسے آ؟ توجہ فرمائے جانے کے نام ہے. ہمارے یہاں کبھی بھی کسی ناقص کو امام نہیں مانا جاتا. جو سارے کمالات کا مالک ہوگا وہ امام ہوگا. میری باتیں پہنچ گئی ہیں جانے کے نام. میں ممنون ہوں کہ میرے اشاروں پہ آپ باتوں کو ادراک کر رہے ہیں، درک کر رہے ہیں. جو تمام کمالات کا مالک ہو وہ امام ہوگا. تمام، صرف علم میں نہیں، صرف علم میں نہیں، علم میں باکمال، شجاعت میں باکمال، اتنے باکمال کہ ہر دشمن کہے علی سے بڑا شیر نہیں دیکھا. مرحوم آغا لنگرودی کا ایک جملہ پیش کر کے میں مصائب پہ آ رہا ہوں. مرحوم نے فرمایا، میں ان کا ترجمہ کر رہا تھا جب برطانیہ میں 20 سال پہلے انہوں نے دورہ کیا تو کہنے لگے مرہ بن قیس بہت بڑا عرب پہلوان تھا، جنگجو تھا،
فوجی تھا, یعنی سپہ سالار تھا, اپنی فوج کا اس زمانے میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی. تو اس آیا اور آنے کے بعد اس نے نجف میں کہا مجھے علی کی قبر پہ جانا ہے. مرہ بن قیس آیا, کہیں اس نے گستاخی کر دی زری پہ. تو سارے علماء دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. آیا زری پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, کہا یا علی آپ بہت بہادر تھے لیکن میں بہت طاقتور ہوں, اگر میرے زمانے میں ہوتے تو ہم لڑ کے مقابلہ کر لیتے, زیادہ طاقتور کون ہے. تو مرحوم آغا لنگرودی کہتے ہیں بس اس کا یہ کہنا تھا زریح مقدس سے 2 انگلیاں باہر آئیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ زریح مقدس سے 2 انگلیاں باہر آئیں. ایک مرتبہ اس کے گلے پہ رکھی مولا نے, جب ہاتھ ہٹایا تو زمین پہ لاش پڑی تھی. علی کو آج بھی کوئی آ کے چیلنج نہ دے, کہہ گیا ہوں, جو علی کے مقابلے میں آتا ہے منہ کے بل گرتا. عزیزان گرامی, مولا امیر کے شاگردوں میں ایک نام ہے آپ کے داماد اور بھتیجے حضرت مسلم ابن عقیل کا. بہت شجاع تھے, بہت دلیر, بہت طاقتور. اور یہاں تک روایات میں ہے کہ جب کوفے میں انہیں دھوکہ دے کے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے فوجیوں نے جنگ شروع کی, وہ اکیلے تھے. کبھی کوئی پردیس میں اکیلا نہ ہو جائے, تو اکیلے تھے. کوفے کی گلیاں تنگ تھیں, سب دیکھتے رہیں گے میرے ساتھ, اور جو سر جھکا کے بیٹھے ہیں وہ ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کوفے چلیں گے. تو جناب مسلم ابن عقیل اگر کوئی قریب آ جاتا تھا نا تو علماء کہتے ہیں وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے, جناب مسلم گریبان میں ہاتھ ڈال کے اسے دیوار پہ دے مارتے تھے, اتنے طاقتور تھے. پورے کوفے میں ایک مرتبہ یلغار ہونے لگی کہ کوئی علی کا پروردہ آیا ہے, کسی کو علی نے پالا ہے, وہ مسلم لڑ رہے ہیں. جب جناب مسلم پورا دن لڑتے رہے نا تو ظہر کے بعد ایک مرتبہ ایک آدمی نے جو جنگ کو لڑ رہا تھا اس نے کہا عبید اللہ دوبارہ فوج بھیج. اس نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 3ری مرتبہ تم نے فوج منگوائی ہے, یہ آدمی ہے یا کون ہے؟ اس نے ایک مرتبہ جواب دیا, کہا کوفے کا کوئی بقال نہیں ہے, یہ ہاشمی ہے جسے علی نے پالا ہے, یہ ابو طالب کا پوتا ہے, علی کا بھتیجا ہے, علی کا داماد ہے, اسے آسانی سے گرفتار نہیں کر سکتے. تو عبید اللہ نے نئے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو دھوکے سے گرفتار کر لو. وہ آئے, انہوں نے زمین میں گڑھا کھودا, اور کیونکہ جناب مسلم اکیلے لڑ رہے تھے, بعض اوقات فوج کے پیچھے آتے تھے انہیں حملہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے زمین پہ کچھ گھاس رکھی, کچھ لکڑیاں, جناب مسلم اس میں گر گئے. جب گڑھے میں گرے نا تو ایک فوجی نے ان سے کہا, عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی نے کہا, اے مسلم اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے, ہم آپ کو امان دے رہے ہیں. حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام نے کہا تم اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم امان دے رہے ہو. اس آدمی نے قسم کھا لی, کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں امان دیتے ہیں, تلوار دے دو. جناب مسلم نے جیسی تلوار پھینکی ان سب نے گلے میں رسیاں ڈال دی. جیسے ہی گلے میں رسیاں ڈالی نا, جناب مسلم نے فرمایا ھذا اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ ہے, تم نے اللہ کی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے تم اللہ ہی کو نہیں مانتے, حسین کو کیا مانو گے؟ میرا آپ سے وعدہ, میں پوری شہادت پڑھوں گا, اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جناب مسلم کی شہادت کو سمجھا, کوئی ایسی آنکھ نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو. میں نے ابتدا کے سارا واقعہ چھوڑ دیا, میں نہیں پڑھ رہا. جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے گلے میں رسیاں, ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے لے جانے لگے نا, تو جیسے ہی جناب مسلم دارالامارہ گورنر ہاؤس پہنچے عبید اللہ ابن زیاد کے, تو باہر ایک مولا علی کا شیعہ کھڑا تھا. اس نے جناب مسلم کو دیکھا, پہچان لیا, آگے بڑھا, سوال کیا, کہا انت مسلم, کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟
جناب مسلم نے فرمایا ہاں میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, یہ آپ کے چہرے پہ زخموں کے نشان, ہاتھوں میں رسیاں, پورے جسم پہ مٹی. کہا مجھے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا گیا ہے. کہا میں کوئی کام آ سکتا ہوں؟ کہا اگر ہو سکے تو پانی پلا دو, میں صبح سے جنگ کر رہا ہوں, نہ میں نے کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے. ایک مرتبہ وہ دوڑتا ہوا گیا, ایک کوزے میں پانی لے آیا. جیسے ہی اس نے پانی دیا نا جناب مسلم کو, جناب مسلم نے رسیاں بندھے ہاتھ ایک مرتبہ کوزہ ہاتھ میں لیا, جیسے ہی لبوں کے قریب لائے, لب کٹے ہوئے تھے, لبوں سے خون بہنے لگا, کوزہ خون سے بھر گیا. جناب مسلم نے کہا یہ خون آلود ہو گیا ہے, مجھے تازہ پانی دے دو. وہ آدمی دوبارہ پانی لایا. جیسے ہی جناب مسلم نے اپنے ہاتھوں سے کوزہ لبوں کی طرف قریب کیا, دوبارہ آپ کے لبوں سے خون بہنے لگا. آپ نے ایک مرتبہ اسے پانی واپس کیا. کہا لگتا ہے خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں. اسی لیے پہلے شہید کربلا مانے جاتے ہیں نا, یہ بھی پیاسے گئے ہیں. بھائی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو جناب مسلم جیسے ہی دارالامارہ کی عمارت میں داخل ہوئے, اندر آئے, ایک مرتبہ ایک آدمی نے آواز دی. کہا مسلم اپنے امیر کو سلام کرو, تم نے عبید اللہ کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم نے ایک مرتبہ اس کہنے والے سے کہا کہ ماں امیری سوى الحسین, میرا کوئی امام نہیں سوائے حسین کے, میں عبید اللہ کو نہیں مانتا, میں اس کو سلام نہیں کروں گا, یہ دشمن حسین ہے. ایک مرتبہ عبید اللہ نے کہا مسلم میں تمہیں سزا دے رہا ہوں کہ تم نے میرے خلاف لوگوں کو ورغلایا ہے, تمہیں سزائے موت دی جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک آدمی سے کچھ پیسے لیے تھے, میری زرہ بیچ کے میرے پیسے واپس کر دینا, قرضہ واپس کر دینا. اور کہا کہ اسے جناب مسلم کے متعلق عبید اللہ نے کہا دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور ان کا سر قلم کر دو اور ان کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھیراؤ. میری طرف ضرور دیکھیے گا آپ. جیسے ہی عبید اللہ نے یہ جملے کہے نا, تو جب جناب مسلم کو باندھ کے لے جا رہے تھے نا, تو جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. ایک آدمی نے کہا مسلم پورا کوفہ گواہی دے رہا ہے تم سے بہادر کوئی نہیں ہے, مسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جناب مسلم نے کہا رو میں اس لیے رہا ہوں, میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے, مولا کوفے چلے آئیے, میرے مولا کوفے آ رہے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جیسے ہی اس آدمی نے یہ سنا, جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہ مسلم آپ کو اس بات پہ کیوں رونا آ رہا ہے؟ آپ کے مولا آپ سے زیادہ بہادر ہیں, آپ کے مولا کے ساتھ عباس ہیں, آپ کے مولا کے ساتھ علی اکبر ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کہ رو اس بات پہ رہا ہوں میرے مولا کے ساتھ ان کی بہنیں بھی ہیں, یہ کوفہ اس لائق نہیں کہ علی کی بیٹیاں ہیں, میں نے دیکھ لیا علی کی بیٹیاں اگر کوفے میں آئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی میں نے بھی مسائل مکمل نہیں کیے ہیں, مجھے 5 سے 10 منٹ چاہیے, 5 منٹ کی زحمت دوں گا, 10 منٹ زیادہ سے زیادہ. چلیے گا عزیزان گرامی, اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے, میری طرف دیکھیے گا. جناب مسلم کے دونوں ہاتھ باندھے گئے پشت پہ, گھٹنوں پہ رکھا, جلاد نے خنجر کھینچا, کہ مسلم سر آگے کیجئے. ایک مرتبہ اس نے خنجر اٹھایا گردن پہ چلانے کے لیے. وہاں جناب عباس نے پوچھا مولا کیا بات ہے, آپ کا چہرہ اتنا مضطرب کیوں ہے, مولا کیوں اتنے غمگین ہیں؟ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں, میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین نے کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. جناب عباس نے دیکھا, کہا مولا یہ کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے, گھٹنے زمین پہ ہیں, ہاتھ بندھے ہیں. مولا نے فرمایا عباس اور غور سے دیکھو. دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم تھے. ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھ کے کہا کہ مولا اس مرد کی ماں زمین پہ کھڑی ہے, برقعے کا دامن پھیلا رکھا.
مولا نے ایک مرتبہ کا عباس اور غور سے دیکھو. جناب عباس نے غور سے دیکھا, ایک مرتبہ تڑپ کے تلوار کھینچی, کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے, مولا مجھے معجزے سے کوفے پہنچا دیجئے, میرا بھائی اکیلا. تلوار چلی, سر قلم ہوا, نہیں میرا بھائی, میرا بچہ, 2 منٹ, میں نہیں پڑھوں گا مصائب. ابھی مصائب ختم نہیں ہوا, آپ تو برداشت نہیں کر رہے ہیں, سنیں گے. ایک مرتبہ, بھائی کون بتائے جناب عباس کو, اے غازی عباس یہ جناب مسلم کی والدہ نہیں ہے, یہ جناب سیدہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنیے گا, ہاتھ جوڑ کے درخواست سے مجھے مصائب مکمل کر لینے دیں. جناب مسلم کے لاشے کو دارالامارہ سے زمین پہ پھینکا گیا, کوفے میں پھرایا جا رہا تھا. جناب سید الشہداء نے کہا عباس خیمے یہی نصب کر دو, آج رات میں سفر نہیں کروں گا. جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے نا, جناب عباس کو آواز دی. مولا حسین نے کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دو. مولا عباس گئے, کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے. جناب زینب آئیں, آ کے دیکھا مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرہ غمگین ہے. بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے, زینب ذرا رقیہ کو بلا دو. جناب زینب سمجھ گئیں, آئیں, کہا رقیہ بھیا نے بلایا. جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی, عاتقہ ماموں نے بلایا. جناب عاتقہ کا ہاتھ پکڑا, مولا حسین کی بارگاہ میں آئے. جناب اپنی بہن جناب رقیہ کو آتا دیکھا, مولا حسین مسند سے کھڑے ہوگا. میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین آگے بڑھے, جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا نا, جناب عاتقہ ہاشمی بچی تھی, ہاتھ کا رکھنا تھا. بی بی نے فوراً ماموں کو دیکھا, کہا ماموں جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ ماموں جان آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا. مولا حسین کے آنسو بہنے لگے. آپ نے رو کے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی ماموں زندہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, آخری جملے سن لیجئے. اب آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے جیسے آپ بےتابی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے ہاتھ رکھا, کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ماموں زندہ. مولا نے آواز دی, زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لائی. مولا نے 2 بالیاں نکالی, جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. کہا بیٹی کل عید ہے, بالیاں پہنا رہا ہوں, اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. باپ بیٹیوں کو بالیاں پہناتے ہیں. ایک بچی کھڑی دیکھ رہی تھی, نام سکینہ تھا. بچی سمجھ گئی, اگر کوئی بچی یتیم ہونا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. شام غریبہ آ گئی, یتیم بچی انتظار میں تھی, کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا, مجھے نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا, اس نے ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیاں اتاری, بی بی نے آواز دی چچا ابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 جملے دعا کے کہہ دوں, میں جانتا ہوں 12 بج گئے ہیں,
بہت تاخیر ہو گئی. دو دعا کے جملے, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا واسطہ شام غریباں کا, جب ایک چھوٹی سی بی بی مقتل میں اتری, آوازیں دینے لگی, بابا میرے کانوں میں بڑا درد ہے, بابا مجھے نیند نہیں آ رہی, بابا میں نے چچا عباس کو بہت بلایا, بابا کوئی نہیں آ رہا, بابا مجھے خاک پہ نیند نہیں آتی, بابا مجھے بلا لو. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیا, میری لخت جگر میرے پاس آ جاؤ. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا. جب جناب زینب نے پوچھا نا, بیٹی سکینہ بابا کا سر تو کٹا ہوا تھا, آپ نے کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہ پھوپھی اماں جب شمر نے تماچا مارا, بس بھائی نام اسے پڑھا جا رہا ہے, دعا مانگ لیجئے گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ حسین ابن علی کے سینے پہ سونے والی بی بی کا کسی کی دعا رد نہ فرما. پروردگارہ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں, میری بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں, خدا کسی ماں باپ کو اولاد تماچے کھاتی نہ دکھائے. پروردگارہ ایک آخری جملہ, ایک آخری واسطہ, مجھے معاف کر دیجئے گا. پروردگارہ جب جناب سکینہ کا, امام زمانہ کہتے ہیں, کوئی مجھے لگتا ہے کوئی بے ہوش ہو گیا, جانتے ہیں امام زمانہ کہتے ہیں, زیارت ناہیوں میں کہتے ہیں, میرا سلام اس چھوٹی بی بی پہ جن کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا. یہ رخساروں کا رنگ کیسے بدلتا ہے؟ کبھی تماچا لگا. پروردگارہ میں نے تمام کر دیا, معاف کر دیں. میں نے پوچھا تھا, کچھ لوگوں نے کہا پورے مصائب پڑھ دیں. پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سکینہ کی عظمتوں کا ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.